لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين المظلومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورہ مبارکہ شعراء کی اس آیت کا حقیقی مصداق، یعنی یہ آیت حقیقت میں جس شخصیت کے لیے نازل ہوئی وہ تو ابھی پردہ غیبت میں ہے اور انشاءاللہ آئے گا اور ضرور آئے گا. اور جیسا کہ ان مومنین اور مومنات کے علم میں ہے جو ریگولر میری مجالس سنتے رہتے ہیں، چاہے ڈائریکٹ چاہے انٹرنیٹ پر، کہ نارملی شب جمعہ کوئی بھی ہو، مہینے کی پہلی شب جمعہ ہو جو انڈیا اور پاکستان میں نوچندی کہلاتی ہے، باقی شب جمعہ ہو، ایام ازا کی شب جمعہ ہو، رمضان کی شب جمعہ ہو، حج کی شب جمعہ ہو، شب جمعہ تھوڑا بہت ذکر میں زمانے کے امام کا ضرور کرتا رہتا ہوں کہ اصل میں وہی تو ہے جو آ کے دنیا کے تمام ظالموں سے تو انتقام لے گا ہی، لیکن اصل میں اس کو انتقام لینا کربلا کے اس خون ناحق کا جس کا تذکرہ ہم دعائے ندبہ میں ہر جمعے کے دن کرتے ہیں. لیکن آج کی شب جمعہ بس صرف ایک جملہ کہنے کے بعد میں ذکر امام کو اس لیے یہیں تک محدود رکھ رہا ہوں کہ جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی وہ بھی امام زمانہ کے جہاد کا ایک پارٹ اور ایک حصہ. صرف ایک جملہ عرض کرنا کہ امام زمانہ کے حوالے سے غلط فہمی ہم کو یہ کہ دعا کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں، اور امام یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے انصار تیار ہو جائیں تو میں آ جاؤں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اصل میں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے دو ٹائٹل، منتظر کے ساتھ منتظر بھی ایک ٹائٹل ہے. منتظر جس کا ویٹ ساری دنیا کر رہی ہے، منتظر جو خود کسی کا ویٹ کر رہا. اور کس کا ویٹ کر رہا؟ یقیناً حکم خدا کا ویٹ کر رہا، لیکن وہ حکم خدا جو ہے وہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے اب تک رکا ہوا. بس اس سے زیادہ تو میں تشریح کرتا رہتا ہوں. لیکن وہ جو ایک جملہ میں نے کہا کہ امام بھی ویٹ کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ مولا آ جائیں، مولا کی دعا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، میری فوج آ جائے. اور اس کے لیے روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ جب تک امثال و ہؤلاء اس قسم کے لوگ اپنا جہاد کرتے رہیں گے اس وقت تک امام زمانہ کے مشن کا ایک ایک حصہ مکمل ہوتا رہے گا. دیکھیں سارے جملے ایسے ہیں کہ خود میری زبان بہت زیادہ سلپ ہوئی جا رہی ہے ٹاپک سے ہٹ کے دوسری جانب. کہا کہ خیر ہے ہمارے شیعوں کے لیے، اور گویا وہ ظہور امام کو اپنے سے اور قریب کر رہے ہیں، یا یہ کہیے کہ خود امام کے قریب جا رہے ہیں جب تک کہ امثال و ہؤلاء اس قسم کے لوگ اپنا جہاد کر رہے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جو شہید باقر صدر نے اپنی مشہور کتاب مسئلہ ولایت کے آخری پیج پہ لکھی کہ جب معصوم امام کے سامنے کچھ وہ جہاد بیان کیے گئے جو صاحبان ایمان کی طرف سے تھے، لیکن اس میں آل محمد ڈائریکٹ یا سامنے نہیں آئے تھے. جناب زید شہید کا جہاد، سادات حسنی میں سے کچھ کے جہاد، تو اس وقت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے
یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک خیر ہے جب تک کہ اس انداز کے جہاد ہوتے رہیں گے، اور ہر ایسا جہاد مومن کو ظہور امام سے ایک قدم قریب کر رہا۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کی ساری ذمہ داری میں لے رہا ہوں۔ پوری حدیث مسئلہ ولایت پہ بحث حول الولایہ، شہید باقر صدر کی شورۂ آفاق کتاب بہت مختصر ہے، شاید 64 پیجز کی، عربی اور اردو میں تو مجھے عربی فارسی اردو میں مجھے معلوم، اس کے لاسٹ پیج کے اوپر کتاب کمپلیٹ اسی پر ہوئی، اس حدیث پر۔ تو اب امام نے فرمایا جب تک اس طرح کے جہاد، تو چونکہ اسی میں سے ایک جہاد ان 5 روزہ مجالس کے لیے ہمارا عنوان بن گیا، یہ ہمارا ٹاپک، اس لیے میں زمانے کے امام پہ آج کی اس مجلس میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جہاد بھی پارٹ ہے our duties in the غیبہ of امام، اور وہ ہے مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا جہاد۔ اب میں نے ایک جملہ بھی ایسا کہہ دیا کہ مختار کا جہاد بھی غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں کا ایک پارٹ، جس سے ایک بار پھر مجھے 2 منٹ کے لیے صحیح، 5 منٹ کے لیے صحیح مختار کے بارے میں پھر یہ وضاحت کرنا پڑے گی کہ نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں بھی مختار کے اگینسٹ کچھ حدیثیں ہیں، اور نو ڈاؤٹ ہمارے بعض علماء نے بھی مختار کی پرسنالٹی کو مخدوش قرار دیا، بعض، سب نہیں، میجورٹی نہیں، جس کی وجہ سے بعض ضعیف حدیث ہیں اور کچھ علماء اب اس کی وجہ سے جو آج کل ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ایسا پرابلم ہے کہ اس کو فتنہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ پراپر شریعت کی نالج کے بغیر لوگ پبلک کو گائیڈنس دینے کے لیے ایون ممبر پہ بھی آ جاتے ہیں، سیمینار میں بھی آ جاتے ہیں، انٹرنیٹ تو خیر ہر ایک کے لیے کھلا ہوا، اور جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے یوتھ اور ینگسٹر جن کا علماء کرام سے کمیونیکیشن گیپ ہو چکا، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن لینگویج ہے، لیکن اس کو اس طرح سے ماننا بھی مشکل ہے، نو ڈاؤٹ اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ تو جو ہمارے صحیح علماء اور یوتھ کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا، اس کے نتیجے میں وہ یوتھ جو ریلیجن سے محبت کرتے ہیں، جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لینگویج وہ بولتے ہیں، جو ٹرمینالوجی وہ یوز کرتے ہیں، وہ ٹرمینالوجی بولنے والا، وہ لینگویج بولنے والا فلاں آدمی اسلام پہ بات کر رہا ہے، تو یہ اتنے سنسیئر ہوتے ہیں کہ اس کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے چلے جاتے ہیں۔ شریعت نماز پڑھانے سے لے کر، فتویٰ دینے سے لے کر، امر بالمعروف کرنے سے لے کر، ہر جگہ پر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہیں بتا رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں یہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اتنی نالج اس کے اندر ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے اور تمہیں صحیح ایجوکیٹ کر سکے۔ اب یہ بہت بڑے بڑے ٹاپک آج کل بہت شارٹ کر رہا ہوں، مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اور صحیح چیز کی سپلائی نہیں ہے، تو جو چیز موجود ہے وہی چیز استعمال ہو جاتی ہے۔ بزنس مین لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے، جگہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے نہیں، میں نہیں پہچانتا کسی کو یہاں پہ، تو وہاں تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا، اکنامی کا جو رول ہے کہ جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہو، اگر جینین چیز نہ بھی مارکیٹ میں موجود ہو، اگر ڈیمانڈ ہے تو جو چیز موجود ہے وہ چل جائے، جو ہمارے پاکستان کی ٹرمینالوجی میں 2 نمبر کا مال اسی وقت بک جاتا جب ڈیمانڈ ہے اور 1 نمبر کا جینین مال موجود نہیں، یا ہے مگر ذرا ایکسپینسو ہے مگر اس میں تھوڑی زحمت ہے اس کو حاصل کرنے میں۔ آج کل یہی ہے نا
کہ جو صحیح علماء ہیں وہاں تک جانا ذرا سا مشکل ہوتا. ہم عادی ہیں اپنے گھر کے آرام دہ کمرے میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ہر چیز حاصل کر لینے کی. خیر یہ کہاں سے میں کہاں جا رہا ہوں, ٹاپک کہاں چلا جا رہا. تو اس قسم کے کچھ سو کالڈ ریسرچ اسکالرز بھی کچھ حدیثوں اور پاس کے کچھ علماء کے نظریے کی وجہ سے مختار کو نہ صرف یہ کہ کنڈیم کرتے ہیں, بلکہ اگر کوئی جناب مختار کے حالات کو پڑھے تو اسے بھی کنڈیم کیا جاتا. اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یاد ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب میں نے لندن میں مختار کے حالات پہ کچھ پڑھا تھا تو سب نہیں لیکن کس پرسنالٹی کی جانب سے اس کی بھی مخالفت ہوئی. لیکن جو میں نے پہلی مجلس میں کہا اسے بیان کر کے میں اب ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. اور اب جو بات مسلسل شروع ہوگی تو لاسٹ مجلس تک ہمارے پاس اس قسم کی کوئی تمہید یا انٹروڈکشن کا وقت نہیں ہوگا. اور وہ اتنی سی بات کہ اگر بعض حدیثوں کی بنیاد پر ہم کسی شخصیت کو ٹوٹلی کنڈیم کر دیں تو شاید ہماری احادیث کے راویوں میں سے 10% بھی ہمارے پاس باقی نہ بچے. اور اگر کچھ علماء کے کچھ نظریات کی بنا پر جو فتویٰ بھی نہیں ہم کسی شخصیت کے اگینسٹ ہو جائیں تو وہ جو باقی 90% علماء اور علماء کرام کی میجورٹی یا اکثریت, خاص طور پر یہ والا سبجیکٹ کہ کون سا راوی یا کون سی پرسنالٹی صحیح ہے کہ غلط, یہ علم رجال کا ٹاپک. اور علم رجال کے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ان کی میجورٹی مختار کی تعریف کر رہی, جس میں بالکل آخری زمانے کے شیخ عباس قمی, علامہ مامقانی اور پھر مرحوم آیت اللہ خوئی, جو مرجعیت اور فقہ کے علاوہ علم رجال کے بھی اتنے بڑے ماہر تھے کہ وہ جو ہے ان کا انسائکلوپیڈیا ہے معجم رجال الحدیث 27 والیوم میں, جس میں ان تمام راویوں کے حالات پہ بحث کی گئی. اسی میں جناب مختار کا بھی تذکرہ آیا. کسی نے مجھ سے ریفرنس مانگا کہ آپ نے پرسوں کہہ دیا کہ مرحوم آغا خوئی نے مختار کو پریس کیا ہے, تعریف کی ہے, ریفرنس. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک کاغذ کے پرزے پہ ان سے سوال کیا گیا. معجم رجال الحدیث جو 27 والیوم میں 95 ایئرس کے اس مرجع کی زندگی بھر کی محنتوں کا ایک نچوڑ ہے, ایک ثمر ہے, ایک پھل ہے, ایک ورک ہے. اس کے اندر جناب مختار کے حالات آتے, سارے راویوں کے حالات. اور وہ وہی جملہ لکھتے ہیں جو ابھی میں نے کہا, میں نے انہی کا جملہ کوٹ کیا کہ ہر راوی کی طرح سے مختار کے حق میں بھی روایتیں آئیں اور مختار کے اگینسٹ. ابو بصیر کے اگینسٹ بھی کچھ روایتیں, زرارہ کے اگینسٹ بھی کچھ روایتیں ہیں جنہیں آج بھی دشمنان اہل بیت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں تمہارا دین ان راویوں سے چلا اور تمہارا امام ان کے بارے میں یہ کہہ رہا. لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, میں چھیڑ بیٹھا, اب اسے سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے تو بخالی ایک جملہ کہا کہ دونوں قسم کی روایتیں. پھر جو مرجعیت کا طریقہ ہے, پہلے وہ روایتیں لکھی ہیں جو مختار کو پریس کر رہی, پھر وہ روایتیں لکھی ہیں جو مختار کے اگینسٹ جا رہی, جن کا نمبر بھی کم ہے, جن کے راوی بھی بہت ویک, اور پھر اپنا نظریہ بیان کیا کہ جو مختار کی تعریف میں معصومین کی روایتیں وہ راویوں کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور اپنے متن یعنی اپنی ورڈنگ کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. لیکن یہ مرحوم آغا خوئی اونلی عالم نہیں ہے, پورا ایک سلسلہ. میں نے قاضی نور اللہ شوستری کا اور اس سے پہلے کے علماء کا بھی ریفرنس دیا, کیونکہ اگر مختار کے اگینسٹ روایت نہ ہوتی تو عقل اسے قبول بھی نہ کرتی. عقل کہہ رہی ہے کہ مختار کے اگینسٹ روایت ہونی چاہیے, جس نے دشمنان اہل بیت سے اتنا بڑا بدلہ لیا اور خاندان بنو امیہ کو اور یزید کے فالوورز کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اگینسٹ روایت نہ بنائی جائے؟
مولا جیسی پاک و پاکیزہ شخصیتوں کی شخصیت کے خلاف روایتیں بنائی ہیں جہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی الزام لگانے کی، لیکن مولا کے خلاف کیا روایتیں نہیں ہیں؟ ہمیں پتا ہے کس طرح سے یہ شام کے ٹکسال میں یہ روایتیں بنی، مگر جس طرح وہ روایتیں بنی اس طرح ہر اس آدمی کے خلاف بنی جو آل محمد کا فیور کرتا۔ مولا کے خلاف روایتوں میں بہت ہی مشہور روایت آپ کو معلوم، میں وہ روایت پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کے عالم میں نماز کے قریب نہ جانا، اس کا شان نزول جو بنایا گیا اس کا تعلق مولا سے جوڑ دیا گیا۔ شہزادی کونین کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک ایسی روایت آئی کہ جس کے آگے سارے دشمنان اہل بیت ہار جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقط اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا۔ اور اب تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ کس نے فاطمہ کو اذیت دی، مگر روایت کو ہلکا کرنے کے لیے کیا یہ روایت نہیں بنائی گئی کہ اصل میں پیغمبر نے یہ ارشاد اس وقت کیا تھا جب مولا متقیان نے پیغمبر کی زندگی میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اور پیغمبر کو پتا چلا کہ میری بیٹی پہ سوکن یہ سوت آ رہی، یعنی اتنی نانسنس قسم کی روایت، مگر بنائی گئی کہ نہیں بنائی گئی؟ گرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ریزن یہ کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی وہ لفظ جس کو چھپانا ہے کہ کس نے اذیت دی ہے، تو یہ روایت بنا دی گئی کہ پیغمبر نے ارشاد ہی علی کے بارے میں فرمائی ہے یہ روایت۔ اور اس کے علاوہ تو ایسی شخصیت جس پہ دنیا کو خدا ہونے کا دھوکہ ہو رہا، ذرا سی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے علی کے کردار پہ دھپا لگانے کی، وہ آیت اطہیر ہے، ان کے بارے میں حدیثیں آ گئی تو مختار وہ تو پھر بھی بہرحال کام سے مومن، جہاد بہت بڑا کیا۔ اس اعتبار سے ہمارے علماء نے کہا کہ اس میں بہت احتیاط سے بولنا، اور اکثر نے کہا کہ ہم تو مختار کی تعریف کرتے ہیں۔ جب آل محمد یہ فرما دیں کہ ہماری حمایت میں اگر کوئی ایک کلمہ حق کہے گا اس کی وجہ سے اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے گا، تو مختار نے تو ایسا جہاد کر کے دکھایا کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ایسا جہاد آج کل کے بہت سے صاحبان ایمان بھی شاید کرنے کو تیار نہ ہو۔ جو زحمتیں، جو سفرنگز، جو پرابلمز، جو مصیبتیں مختار کو اس کے لیے برداشت کرنا پڑی، اور جو بات اب جلدی جلدی آپ تک پہنچانا وہ یہی کہ جناب مسلم ابن عقیل کا کوفہ پہنچنے کے بعد اور حسین کے ریپریزنٹیٹو بن کے کوفے میں آ رہے ہیں، حسین کے نائب بن کے کوفے میں آ رہے ہیں، لیکن ہیڈ کوارٹر بنایا مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر کو۔ یہی وہ گھر تھا جہاں پہ وہ 40,000 سے زیادہ لوگوں سے بیعت لی گئی، اور یہی وہ گھر تھا جہاں پر اس جہاد کو کوفے کے باہر کے قبیلوں تک پہنچانے کے لیے مختار کو بھیجا گیا کہ اب تم جا کر اپنا نمائندہ بنا کر مسلم ابن عقیل مختار کو بھیج رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مختار قید میں ڈالے گئے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کل کی مجلس والی بات ریپیٹ نہ ہو، لیکن بس یہ دو جملے جو آخر میں نے کہے کہ اس کے نتیجے میں قید میں ڈالے گا۔ شاید ابن زیاد کی پوری توجہ اگر کربلا کی طرف نہ ہوتی، بھئی مسلم ابن عقیل ذی الحجہ میں شہید ہوئے، 2 محرم کو حسین کربلا آ گئے، ساری تیاریاں کربلا کے لیے کی جا رہی، اگر ابن زیاد کی فل اٹینشن کربلا کی طرف نہ ہوتی تو شاید مختار جیل میں بھی نہ ڈالے جاتے، اسی وقت مار دیے جاتے۔ لیکن جیل، وہ والی جیل جس کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابن زیاد کے پاس 2 قسم کی جیل، ایک عام قیدیوں کے لیے جس میں قاتل، جس میں زانی، جس میں چور، جس میں ڈاکو وہ ڈالے جاتے ہیں، ایک عام سی جیل، اس میں سہولتیں بھی ہیں اور اس میں جانے والا سزا برداشت کر کے باہر بھی آتا، اور ایک وہ جیل ہے کہ جس میں صرف ایک مجرم جاتا جس کے دل میں علی کی محبت، یہ زیر زمین اتنا نیچے کہ یہاں نہ کبھی سورج کی روشنی پہنچتی ہے نہ تازہ ہوا، اور جو وہاں گیا
یہ ہسٹری کا جملہ ہے کہ پھر وہ زندہ تو وہاں سے واپس نہیں آیا. صرف 2 آدمی ہم کو نظر آئے جو وہاں گئے اور زندہ آ گئے، جس کے نتیجے میں یزید کے مرتے ہی اس جیل کو وہ جیل ٹوٹی، اور اس وقت جتنے لوگ تھے وہ سب رہا ہوئے آخری دن. لیکن جب تک ابن زیاد اور یزید کا کنٹرول رہا، جو گیا زندہ نہیں آیا. اور اس جیل میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دشمنان اہل بیت کے ایک اعتراض کا جواب بھی مل سکتا. اور وہ یہ اعتراض کیا؟ وہ اعتراض یہ کہ جس وقت کربلا کا واقعہ ہوا تو کیا خالی 72 آدمی تھے جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہے تھے؟ یا 100 یا 125 جتنے آدمی بھی میکسیمم بھی تاریخ میں آ گئے ہوں کربلا میں اصحاب امام، کیا اس کے علاوہ بھی تو بڑی تعداد تھی؟ وہ کیوں نہیں آئے حسین کی مدد کرنے کے لیے؟ ایک بڑا سمپل سا جواب ہمارا کہ اپنے آپ کو شیعہ کہنا بیکار. جو نہیں آئے حسین کی مدد کے لیے ہم ان کو شیعہ ہی نہیں مانتے. لیکن نہیں، یہ جواب سے کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ جب وہ دشمنان اہل بیت ہمارے سامنے ایک لسٹ رکھیں گے کہ چلے آپ نے ان جرنل کہہ دیا کہ جو شیعہ اس وقت حسین کی مدد کو نہ آیا وہ شیعہ نہیں، مگر یہ جو نام ہے ان کو کیسے آپ شیعہ سے نکال سکتے ہیں؟ ان میں ایک نام میثم تمار کا. کون ہے کہ جو میثم تمار کے ایمان کے بارے میں شک کر؟ کربلا کے واقعے کے وقت میثم زندہ تھے. جن میں سے ایک نام ان کمیل ابن زیاد کا ہے جن کی دعائے کمیل ابھی ابھی آپ پڑھ کے یہاں بیٹھے. کون مومن ایسا ہے جو کمیل کے ایمان پہ شک کرے اور کہے کہ میں کمیل اور میثم کو شیعت سے نکالتا؟ اور بھی اس کے اندر ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو کہ ٹاپک میں نے پہلے دن کہا 30 دن میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور میں اسے 3.5 مجالس میں کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں. پورا ٹاپک تو نہیں، اہم باتیں، تو یہ بات بہت زیادہ پھیلنے نہ پائے. ایک لسٹ بنائی ہے. دشمنان اہل بیت کا ایک اعتراض تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ اعتراض یہ ہے کہ حسین اپنے پورے گھرانے کے اگینسٹ یہ جہاد کرنے چلے. حسن مجتبیٰ بھی حسین سے راضی نہیں تھے، اور علی کے جتنے بھی قریبی شیعہ اور صحابی تھے وہ بھی حسین سے راضی نہیں تھے. حسین کے اپنے بھائی بھی حسین سے راضی نہیں تھے. نام میں محمد حنفیہ کا نام لکھا جاتا اور پھر یہ لسٹ بنائی جاتی. اب بہت سارے مومنین یا تو چکرا جائیں گے کہ واقعاً ہم اس کا جواب کیا دیں، اور یا ان کے بہت ہی آسان اصول کہ اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کہہ دیں گے نہ ہم میثم تمار کو مانتے ہیں نہ ہم کمیل کو مانتے ہیں. جیسے جناب بلال حبشی کے بارے میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بھئی تمہارے پاس نالج نہیں ہے، تم جاہل ہو، تو تمہیں کس نے حق دیا کہ ایسے اصحاب کے بارے میں زبان کھولو جن کی تعریف رسول اور امام نے کی؟ جا کے معلوم کرو. علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں. تو اس میں سے ایک مختصر جواب یہ کہ کربلا کا واقعہ جب ہوا تھا تو بڑی پریشان کے ساتھ ہوا تھا. یزید اور ابن زیاد نے اس کی خاصی تیاریاں کی تھی، اور وہ سارے آدمی جن کے بارے میں ذرا سا بھی شک تھا کہ یہ کربلا میں حسین کو جوائن کر سکتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے قید میں ڈالا گیا تھا. اور جیل بھی وہ جیل جہاں پہ اگر کوئی جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ گیا کہاں. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ سپاہی گئے اور کسی کو گرفتار کر کے لائے اور دربار یا کورٹ میں پیش کیے. محبان اہل بیت کی جیل میں تو اس طرح سے آدمی جاتے تھے جس طرح بعض ظالم ڈکٹیٹرز کا ماحول آپ دیکھتے ہیں. کوئی گھر سے نکلا کہ میں بچے کے لیے دودھ خریدنے جا رہا ہوں، غائب. کوئی گھر سے نکلا میں مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہوں، غائب. کوئی گھر سے نکلا کہ میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، غائب. کوئی گھر سے نکلا کہ میں حمام میں نہانے جا رہا ہوں، غائب. اس انداز سے محبان اہل بیت کو پکڑ پکڑ کے اس جیل میں ڈالا گیا. اور آج بھی مختار سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے ظہور امام تک، جب بھی کسی شیعہ دشمن حکمران کی جیل ٹوٹے گی تو ایسے کتنے مومنین آپ کو نظر آئیں گے جو غائب ہو گئے تھے. اچانک پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ آسمان ان کو اچک کے لے گیا کہ زمین کے اندر وہ دھنس گئے. 20 سال بعد پتہ چلتا ہے. اب میں بہت زیادہ باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ مختار بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کے ظہور امام تک جتنی جیلیں ایسی بنائی جائیں گی، مختار جس جیل میں گئے
اس میں 4,500 سے زیادہ محبان اہل بیت قید کیے گئے، 4,500، جن میں میثم تمار کا نام بھی، کمیل کا براہ راست نام نہیں آتا، لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ بھی اس میں۔ مختار جب اس جیل میں ڈال دیے گئے تو چونکہ باقی سارے قیدیوں کے مقابلے میں مختار کا جرم سب سے زیادہ سخت تھا۔ باقی وہ تھے کہ جن کو شک کی وجہ سے پکڑا گیا کہ کربلا جائیں گے، مختار وہ تھے جو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ بہت ہی ایکٹیو پارٹ پلے کر چکے تھے، اس لیے ان کو خالی جیل میں نہیں ڈالا گیا۔ جیل ایسی، یہ بچے آج کل جو لفظ بولتے ہیں کہ ہائیجینک کے اعتبار سے کہ خالی اس میں ڈال دینا ہی آدمی کو موت کے لیے کافی، مختار کو ہتکڑی اور بیڑی میں قید کر اس طرح سے ڈالا گیا کہ صبح و شام الگ سے ٹارچر کیا جاتا۔ اور مختار کو بھی معلوم ہے، مختار عالم غیب نہیں ہے کہ جو یہاں آیا تو مرا، میں بھی یہاں آیا ہوں تو اب میرا لاشا ہی نکلے گا، لیکن کوئی بات نہیں۔ اتنے میں ایک خوشخبری ملی جس میں مختار کو ایک حوصلہ دیا، ان کا مورال بوسٹ کیا، اور وہ یہ کہ 4,500 سارے محبان اہل بیت، کسی کو کسی کی خبر نہیں، لیکن مختار کو ڈھونڈتا ہوا اس قید خانے میں کوئی مختار کے پاس پہنچا، وہ بھی قید ہے۔ جب مختار کے قریب کوئی آیا اور کندھا ہلا کے کہا کہ تم مختار ہو نا، تو مختار نے چونک کے سر اٹھایا، کون بول رہا؟ اتنا اندھیرا کہ ہر آدمی گویا اندھا۔ کون بول رہا ہے؟ تم کون ہو؟ کہا میں میثم تمار۔ میثم تم اس قید میں ہو؟ ہم تو کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ مسلم ابن عقیل کوفے میں آ گئے، میثم کہاں ہے؟ میثم جیسے مشہور صحابی کی خبر کوفے والوں کو نہیں ہے۔ اس میں کافی روایتیں میں آغا دربندی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ تبری کے اندر بھی مختار نامے کے کچھ حصے آئیں۔ خلاصہ یہ، میثم تمار نے کہا مختار، اب یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ آج دنیا یہ کہتی ہے دنیا کو چھوڑیں، اپنے یہاں لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں اہل بیت کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، وہ جسٹ لائک اے نارمل انسان، ہماری آپ کی طرح۔ عالم غیب حقیقی پروردگار عالم، لیکن فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اپنے جس نمائندے سے راضی ہو اس پہ اپنے غیب کے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ جن کی آخری آیت۔ اب معصومین کے علم غیب پہ بات ہو رہی ہے، معصومین کی منزلت تو چھوڑو، ان کے غلام میثم تمار تک جانتے ہیں کل کیا ہونے والا۔ سولی پہ کھڑے ہو کر، تختہ دار پہ کھڑا ہو کے سولی پہ لٹک کے کہہ رہے ہیں کاغذ و قلم لاؤ، میں قیامت تک کے حالات تمہیں لکھوا رہا ہوں۔ تم میثم تمار خود دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہم میں ہیں اور کہتے ہیں کہ آل محمد کا علم کچھ بھی نہیں، وہ ہماری اور آپ کی طرح۔ بلکہ آج تو یہ جسارت بھی ہوئی کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ بحث ہو رہی تھی، چاہے بحث میں بات ہو، کہا امام کو کیا پتا کہ انٹرنیٹ کو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے، یہ ہم کو زیادہ معلوم۔ وہ نماز روزہ جو ان کی فیلڈ ہے اس کے اندر وہ ماہر ہوں گے۔ نعوذ باللہ، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں واپس آتا ہوں۔ میثم کندھا جھنجھوڑ کے کہا کہ میں صرف اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ مایوس نہ ہونا، گھبرانا نہیں ہے، نہ سمجھنا کہ اب مرنا، اس قید خانے میں موت آئی، تم یہاں سے آزاد ہوگے اور رہا ہوگے۔ مولا نے مجھے بتایا ہے کہ تم آؤ گے، یہاں کب آؤ گے یہ بھی بتایا، اور تم کو یہاں سے رہائی بھی ملنا ہے اور ان تمام ظالموں سے تمہیں بدلہ لینا، جس کے ہاتھوں ابن میثم مارے جانے والے، شہید ہونے والے، یعنی ابن زیاد، ان سب سے تمہیں بدلہ لینا۔ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے، قیدی کو حوصلہ ملے، اس کا مورال ہائی ہو، یا وہ ڈی مورلائز ہے۔ یہ بہت فرق ہے دونوں کیفیتوں میں۔ مختار کو ایک نئی زندگی مل گئی، جبکہ اس قید خانے میں اسوأ حالہ، یہ تاریخ کا جملہ، کہ 4,500 میں سب سے بدترین حالت مختار کی تھی، جو ٹارچر ان کے اوپر ہو رہا تھا۔ تارکول تک ان کو گرم کر کے پلایا جاتا مختار اس قید خانے میں۔ اور ادھر پروردگار کا ایک نظام حرکت میں آیا، جس کے لیے میں نے 2 سال پہلے جب اسی ممبر پہ عشرہ زینبیہ پڑھا تھا تو پوری ایک مجلس تھی میری، اور وہ یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ، یہ اسلام کا بتایا وہ اصول جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے نا مسئلہ
جتنے بھی یہ سائیکالوجی کے ماہر ہیں کہتے ہیں مجھے پازیٹیو تھنکنگ رکھا کرو. دنیا کی بیسٹ سیلر بکس آج کل جو ہیں اسی ٹاپک پر ہے، لیکن یہ اسلام کا بتایا ہوا مسئلہ. ہمارے بزرگ کہا بھی کرتے تھے جو اللہ کرے جیسا ہو ہمیشہ اس کے بے شکر کیا کرو، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ان عالم کا واقعہ بھی پڑھا تھا جو زندہ قبر میں دفن ہو گئے اور پتا چلا اس میں کیا خیر. جناب یوسف کا بھی ریفرنس دیا تھا، جو غلام بنا کے بیچ دیے گئے، باپ سے بچھڑ گئے، لیکن اس میں بھی ایک خیر. اس علاقے میں دین پہنچا، مصر فرعون مختار قید ہے. کوفے کے اندر ایک واقعہ ہوا. کوفے کے اندر ایک شخص بوڑھا آدمی جو کوفے والوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، معلم کوفہ. کسی کتاب میں اس کا نام ملا عمیر لکھا ہے، کسی میں نام اس کا ملا کثیر لکھا ہے. نام سے کوئی اختلاف بھی، نام سے کوئی تعلق بھی نہیں. وہ تو ایسا لگا کہ پروردگار نے خاص واقعے کے لیے اسے خلق کیا، پیدا کیا، اس نے اپنا رول پلے کیا، پھر وہ غائب ہو گیا. اس سے پہلے بھی غائب تھا اور اس کے بعد بھی غائب ہو گیا. ایجڈ آدمی ہے، نہ پہلے کبھی نام نہ بعد میں کبھی نام. ایک بار اب یہ کربلا کا واقعہ ہو چکا. سید الساجدین اور ثانیہ زہرا لٹے ہوئے گھر کو لے کے مدینے پہنچ چکی اور ان کا جہاد اس وقت حجاز کے علاقے میں ہو رہا. کوفہ نہ صرف یہ کہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا، بلکہ جتنے بڑے بڑے قاتلان امام تھے انہیں بڑے بڑے عہدے اور اسٹیٹس دیے گئے اور بہت عیش و آرام سے وی آئی پی بن کے کوفے میں زندگی گزار رہے ہیں. کہ ایک بار شدید گرمی، پیاس سے گلا سوکھا جا رہا، صبح سے بچوں کو پڑھا رہا. ایک بار پانی مانگا تو کسی نے بہت ہی ٹھنڈا پانی لا کے اس قرآن کے ٹیچر کو دے دی. بہت ہی ٹھنڈا پانی. اب اتنی شدید گرمی میں صبح سے پڑھا رہا ہے، ویسے ہی ٹیچر کا گلا بہت سوکھ جاتا اور اتنا ٹھنڈا پانی مل گیا، ذرا سا ان ایکسپیکٹڈ ٹھنڈا بس جیسے ہی گلیجے میں گیا. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ شدید گرمی میں ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیا کرو. اب یہ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹرز کے حضرات کیا کہتے ہیں، ڈاکٹرز کی بات الگ کا، اس لیے کہ واقعا شدید گرمی میں جب گلا سوکھا ہوگا ٹھنڈا پانی پیو گے تب اگر شکرن للہ کہو گے تو دل کی گہرائی سے نکل رہا ہوگا. ایک تو اوپری ہے نا، ہر چیز میں آدمی شکرن للہ کہتا، دل میں ایک چیز کا بھی شکر نہیں، ہر چیز کی ناشکری. اور ایک ہے واقعا دل کی گہرائی سے شکرن للہ نکلے. اب جو یہ ٹھنڈا پانی پیا تو بے اختیار کربلا کے قاتلوں اور ظالموں پہ لعنت آ گئی کہ میں ذرا سی دیر کے لیے پیاسا ہوا، اتنی میری بری حالت ہو گئی، اس پانی نے کیسا سکون پہنچایا. حسین ہی نہیں، حسین کا علی اصغر تک کتنا پیاسا تھا. یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے حسین پہ ظلم کیا، اولاد حسین پہ پانی بند کیا. یہ جملہ کا اور قریب ہی انہی قاتلان امام میں سے ایک کا بیٹا بھی بیٹھا 10 12 15 سال. اس نے سنا اور بے اختیار کہا کہ میرے باپ پہ میرے سامنے میرے شہر میں لعنت کر رہے، اب میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا. واقعات میں جب بیان کرتا ہوں تو یہ خالی یہی ٹکڑا جو اب تک آپ نے سنا یہ 2 مجلسوں میں مکمل ہوتا، لیکن اتنا وقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس. اور پھر جا کے اس انداز سے لگائی بجھائی کی کہ ابن زیاد تک بات پہنچ گئی. کیا ابن زیاد ہمارے شہر ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم پر لعنت کرتے ہیں. بڈھا آدمی 70 80 سال کا، آج تک اس کا ریکارڈ بڑا کلین رہا ہے ابن زیاد کے پاس. اور اب ابن زیاد کا موڈ ذرا چینج بھی. ظالم جب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے نا تو تھوڑا سا پھر وہ جو ہے لوز ہو جاتا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ چھوڑ دے، زندہ چھوڑ دیا، لیکن کہا اس کو بھی اسی قید خانے میں ڈال. اب یہ جو قید خانے میں گیا یہ تو دن اور رات روتا کہ کیا بیٹھے بیٹھے آفت ناگہانی آ گئی. اتنے عرصے میں نے اس انداز سے تقیہ والی زندگی گزاری، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ قید خانے میں پہنچا نہیں ہے، پروردگار نے اسے یہاں پہنچایا ہے، اس سے خالی ایک اہم کام لیا جانا. اور اس قید خانے میں وہ معلم پہنچا، ادھر اس کی بیٹی جو ابن زیاد کے محل میں کام کرتی، وہ کسی طرح سے سفارش لگا کے بہت مختصر کر رہا ہوں، ابن زیاد تک پہنچ گئی اور کہا کہ میرے باپ کو رہا کیا جائے. آج تک اس کی کوئی ایسی خرابی سامنے نہیں آئی
گورنمنٹ کے خلاف کوئی جرم نہیں کیا، اتنا بڈھا آدمی، کوفے والوں پر ابن زیاد کی بیٹی کو جا کے قائل کیا، بیٹی نے باپ کو، اور یہ معلم نکلا۔ مختار نے اس کے ایک کرتے کو پکڑا اور کہا کہ ایک بات، میسم تمار مجھے پہلے سے بتا گئے تم یہاں آنے والے ہو، بس ایک کام میرا کرنا، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ان اہل بیت کا کام جن کے ظالموں پہ تم نے لعنت بھیجی، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے مجھے کاغذ و قلم بھجوا دینا اس قید خانے میں۔ کتنی خطرناک چیز قید خانے میں کاغذ و قلم، رسول تک کو امت نہیں دے رہی ہے، یہاں پہ یہ پہنچانا۔ لیکن اس معلم نے کہا، یہاں کہ اس نے دیکھا کہ جو اس کے پرانے جاننے والے تھے اور غائب ہو گئے تھے کس حالت میں، اور مختار سے گفتگو جو میں نے بہت شارٹ کر دی، گفتگو میں جب مختار کا پلان پتا چلا تو کہا کہ میں اب جان پر بھی کھیل جاؤں گا، ویسے ہی بڈھا آدمی ہوں 70 سال کا، موت تو آنا ہی آنا ہے، اگر اہل بیت کے نام پہ آ جائے تو اس سے بہتر کیا، لیکن مشن پورا کروں گا، اور باہر آئے۔ لیکن ایسا ماحول تھا کوفے اور شام کا، کسی پہ بھروسہ نہیں۔ اب اتنا اس نے سمجھ لیا کہ اگر قید خانے میں کوئی چیز اسمگل کرنا ہے تو جب تک کہ جو قید خانے کا نگران ہے، جو انچارج ہے، اس کو نہ ملایا جائے بات نہیں بنے گی۔ چنانچہ وہ رات کے وقت، اب وہ انچارج جو ہے رات کو قید خانے میں رہتا ہے، شفٹ ہے نا، دن کو وہ آرام کرتا ہے۔ دن اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے، رات خطرناک ہوتی ہے، کوئی اٹیک باہر سے نہ ہو جائے۔ اس کو معلوم ہے چند مہینے قید میں رہا، یہ رات کے وقت اس کے گھر گئے اور اپنے ساتھ ایک بڑی مقدار میں اچھے اچھے کھانے پکا کے لے گئے۔ دروازے پہ نوک کیا، بیوی نے پوچھا کون، اپنا نام بتایا، اتنا بوڑھا اور آدمی، یعنی اتنا پرانا آدمی کوفے کا، سب جانتے ہیں۔ کہا کہ میں جیل میں ڈالا گیا تھا بے گناہ، تو میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ اگر مجھے رہائی ملی تو میں آ کر اس انچارج کی خدمت کروں گا، اس کے لیے کچھ تحفے لاؤں گا۔ یہ آج اس کی پہلی قسط، یہ رکھ کے چلا گیا، اور انٹینشنلی اور پرپزلی آیا اس ٹائم پر کہ جب وہ نہیں تھا۔ صبح کے قریب آیا، دیکھا گھر کے اندر اتنے اچھے اچھے کھانے موجود، گھبرا کے کہا یہ کہاں سے آئے؟ بیوی نے کہا وہ جو بوڑھا آدمی ہے معلم قرآن، اس کی کوئی منت تھی، اس نے پورا کیا۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، پیغمبر کی حدیث۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا، وہ خالی ظاہری واقعہ نہیں دیکھتا ہے، ڈیپتھ میں جا کے حقیقت تک پہنچ جاتا۔ یہ مومن تھا، ابھی نہیں معلوم لوگوں۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ کا خدا کی قسم، یہ کوئی منت وغیرہ کا اور میری خدمت کا مسئلہ نہیں، ایسا لگتا ہے اس معلم قرآن کی کوئی حاجت، لیکن کتنے اچھے طریقے سے اپنی حاجت پہنچا رہا۔ اگلی رات کو بھی ٹھیک وہ ٹائم جب اس کو ڈیوٹی پر ہونا، اسی وقت لا کے یہ سارا کھانا اور بہترین پھل اور ایک ایک چیز پہنچائی۔ جب تیسری رات آئی تو آج اس نے، انچارج نے باقاعدہ اپنی ڈیوٹی چینج کرا لی کہ آج اسے پکڑنا۔ تیسری رات کو آدھی رات کے بعد نوکنگ ہوئی، بجائے اس کے کہ دروازے کے پیچھے سے بیوی پوچھتی، دروازہ کھول کے خود یہ انچارج باہر آ گیا، دروغہ کوتوال کھائیے، گھر کے اندر بٹھایا۔ کیا بات ہے؟ وہی بات کہی کہ وہ ایک منت ہی پورا کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، منت نہیں، میں اتنا بھولا بھالا تو نہیں، کوئی نہ کوئی تیری حاجت۔ اچھا، بڑا مشکل مسئلہ، اس کو ملانا بھی ہے تو اس سے بات کرنا پڑے گی، اور رسک بھی ہے کہ اگر یہ واقعاً دشمن اہل بیت اس ٹائپ کا نکلا جو خالی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے، دل کی گہرائی سے اہل بیت کے اگینسٹ ہے، تو سارا مشن یہی ٹھپ ہو جائے گا۔ کہنے کو دل بھی چاہ رہا اور رسک بھی بہت بڑا انوالو، تھوڑا ہیزیٹیشن، تھوڑی ہچکچاہٹ، تھوڑا تذبذب۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، بتاؤ تمہاری کیا حاجت، میں تمہاری ہر مدد کروں گا۔ تم نے اتنی شرافت کے ساتھ اپنی حاجت پیش کی، پھر خاموش۔ تیسری بار کہا کہ حتیٰ اگر مختار کے بارے میں بھی تم کچھ سفارش کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی مان لوں گا۔ وہ مختار کا نام سنا، یہ چونکا، سب سے خطرناک قیدی مختار، اور یہ مختار کا نام لے رہا، وہ گھبرا گیا، چونک کے سر اٹھایا، اب دل چاہ رہا ہے کچھ بولے، مگر پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی، اپنی جان نہیں، مختار اگر میں مارا گیا تو پھر کوئی چانس نظر نہیں آتا ہے مختار کی رہائی کا۔ چوتھی بار اس نے کہا قسم خدا کی میں تمہاری مدد کروں گا،
قسم رسول کی میں تمہاری مدد کروں گا، قسم صاحب غدیر جناب امیر کی میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب یہ جو درود بھیجے محمد والے محمد، یہ جو شہر کوفہ میں ابن زیاد کی اتنی مضبوط حکومت کے دور میں دشمنان اہل بیت اور کربلا کے بڑے بڑے کریکٹر آج کل کوفے میں چھائے ہوئے ان کے ماحول میں یہ جملہ سنا کہ قسم کھا رہا ہے مولا کے نام، بس دل نے فیصلہ کیا کہ اب تو رزق لینا ہے تو لے ہی لو، اور کہا کہ واقعا مسئلہ مختار کا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے سنا، کہا ہے تو بہت ہی مشکل کام، لیکن اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے بیٹے سے بھی عمر میں چھوٹا ہوں، 70 سال کا، تو یہ 35-40 سال کا ہوگا، لیکن میرے ہاتھوں تمہیں پٹائی برداشت کرنا پڑے گی اور مجمع عام کے اندر۔ چونک گیا، میں بات کر رہا ہوں مختار کو کاغذ و قلم پہنچانا، یہ پٹائی وٹائی کی بات کہاں سے آ گئی؟ کہا وہ ایسے آ گئی کہ ابن زیاد نے اس قید خانے پر 30 سپاہی مقرر کیے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے رات کو، 30 کی دن کو، اور یہ سارے الگ الگ قبیلوں سے لیے اور ایسے کہ سب ایک دوسرے کے جانی دشمن، اور اس لیے ان کو یہاں پہ رکھا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی جاسوسی کرتا رہے، کوئی بھی اگر ابن زیاد کے اگینسٹ جائے تو 29 نگاہیں اس کو دیکھ رہی، اور چونکہ سب ایک دوسرے کے دشمن، اس لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ایک بات کرے گا چاہے صحیح بھی کہے گا، 29 خود بخود اس کی مخالفت کریں گے۔ آپ نے کمیٹی میٹنگوں میں دیکھا ہوگا نا، آپ نے اے جی ایم میں دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی سے مخالفت آپ کی، چاہے وہ صحیح بات بھی کہہ رہا ہے، مگر چونکہ مخالفت ہے اس لیے ضرور اس کے اگینسٹ بولنا، کہا کہ یہ اس کی ایک حکمت ہے، یہ دشمنان اہل بیت کا ہی طریقہ رہا۔ تو اب ایک ہی طریقہ، تم کل رات کو یہ سارا سامان جو یہاں لاتے رہے نا وہاں لے کر آؤ، اور آ کر کہو کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے قید سے رہا کرے تو میں قید خانے کے ساتھیوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ اسلام میں ایک بڑی اچھی اور ویلڈ ٹائپ کی منت بھی۔ جیسے ہی یہ سنوں گا میں تو پہلے تمہارا امامہ اتار کے پھینکوں گا، تمہارا گریبان پھاڑوں گا، اور اچھی طرح سے، خالی دکھاوے کے لیے نہیں، ان 29 سپاہیوں پہ ثابت کرنا ہے کہ میں جینیل پٹائی کر رہا ہوں، اچھی طرح سے آپ کو ماروں گا۔ آپ بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، قابل احترام بھی۔ اب یہ معلم گھبرا کے کہتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو 29 مخالفت، جب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا اور مارتے مارتے کہوں گا کہ کیا تم مجھے ابن زیاد کے سامنے مجرم بنانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یہ ہمت کیسے پڑی؟ تو وہ 29 خود بخود تمہاری حمایت کرنے لگیں گے، کیونکہ میں تمہارا دشمن ہوں، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، اور سب کہیں گے کہ ارے چھوڑو اس کو، ایک بوڑھا آدمی قید خانے کے قیدیوں کے لیے کھانا لایا، یہ منتیں تو مانی جاتی ہیں، پرندوں تک کو لوگ، قیدی پرندوں تک کو لوگ رہا کرتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ ویسے یہ 29 اتنے شریف نہیں ہے کہ قیدیوں کا خیال کرے، چونکہ میں مخالفت کر رہا ہوں اس لیے وہ کہیں گے، اور پھر میں پہلے تو ان کی بات نہیں مانوں گا، لیکن 29 ہے، جیسے جیسے تمہیں مارتا جاؤں گا ویسے ویسے وہ تمہاری حمایت کریں گے۔ آخر میں گھبرا کے کہوں گا کہ بھائیوں میں تمہاری بات مان بھی لوں، لیکن اگر ابن زیاد کو پتا چل گیا تو وہ کہیں گے ابن زیاد کو کون بتائے گا، ہم ہی تو ہیں، ہم سب قسم کھاتے ہیں، بلکہ ہم ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کھانا پہنچاؤ۔ بھئی یہی ایک طریقہ ہے۔ معلم نے کہا کوئی بات نہیں، توہین ہے، بے عزتی ہے، تکلیف ہے، مینٹل فزیکل ہر طرح کا ٹارچر ہے، مگر آل محمد کے لیے نا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، کل ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ تو بتاؤ۔ اب یہ جملہ سنیے گا، اس کی وضاحت کل آئے گی، وقت نہیں رہا، اس لیے کہ یقیناً دعائے کمیل کی وجہ سے مجلس ذرا دیر سے شروع ہوئی، لیکن بہرحال چونکہ اس کے بعد مجھے ایک دوسری مجلس ٹائم پہ پڑھنا، یہ آخری جملہ کل، اس کے اندر ایک پریکٹیکل میسج بھی ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج کی گفتگو تو خالی ایک تاریخ بن کے رہ گئی سوائے شروع کے جملے کے، اس وقت تو آدھا مجمع تھا ہی نہیں، تو جس وقت یہ بات ہو گئی تو وہ ابن زیاد کوتوال، وہ انچارج بوڑھا آدمی ایک بار یہ کہنے لگا یہ سب تو تم نے بتا دیا، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ بہرحال اس کا فائدہ کیا ہے، مجھے کون سا قیدیوں کو کھانا کھلانا، میں تو کاغذ و قلم و دوات کی بات کر رہا ہوں، وہ کیسے پہنچیں گے؟ بس اس وقت یہ کہا، آدھی رات کے بعد آیا تھا کھانا لے کر، پوری رات یہ باتیں ہوتی رہی، اور اسی وقت مسجد سے اذان کی آواز آئی، گرمی کا موسم تھا، تبھی تو اس کو اتنی پیاس لگی تھی کہ پانی پیا اور قید میں پہنچا۔ اب اذان کے وقت
حکم اسلامی ہے نا کہ خاموش ہو جاؤ. چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ خاموشی کا حکم آیا اس پہ عمل کریں. آخرت کے فائدے کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں. اور جب اذان کے احترام میں خاموش میں دوبارہ جو بات شروع کی تو اس وقت ذرا آواز جو تھی وہ اس کی پچ ذرا ہائی تھی, زور سے بول رہے تھے. اذان کے بعد لوگ گھروں سے نکلنے لگے, اب ڈر لگا کوئی سن نہ لے, تو آہستہ سے بتائے, آہستہ سے بتایا طریقہ کیا. اس اذان کے بیچ میں انٹرپریشن کی وجہ سے جو بیچ میں اذان آ گئی اس کی وجہ سے ان کا راز رہا. اور وہ کیسے, وہ کل سنیے گا. ابھی تو اتنی سی بات کہ آہستہ سے, بلکہ آج ہی سن لیجیے, آہستہ سے کہا کہ دیکھو جو کھانا تم لے کر آؤ گے اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ بھی لے کے آنا. اس لیے نہیں کہ مجھے بہت پسند ہے, بلکہ اس لیے کہ ڈرائی فروٹ کے ذریعے سے یہ چیزیں اسمگل کرنا آسان ہے. اور ککڑی بھی لے کے آنا, کھیرا. یہ خالی آج ہی ڈاکٹر نہیں کہتے سلاد کھاؤ سلاد کھاؤ سلاد کھاؤ, اس وقت بھی ہر غذا میں ہوتا تھا. تو کرنا یہ کہ جو بادام ہے شل والے لانا اور اس کے خول میں تھوڑے تھوڑے, سارے بادام نہیں کچھ, اس کے اندر انک جمع کر کے لانا. پہلے زمانے میں آج کل کی طرح کے پین نہیں ہوتے تھے. اور کچھ جو ککڑیاں یا کھیرے ہوں گے, 4,500 آدمیوں کے لیے آ رہے ہیں تو کم سے کم 4,500 تو ہوں گے ہی. اگر نیاز کا سسٹم رکھا جائے 1 for 1, اور اگر کھانے کا گھر کے کھانے کا ہو تو 2, 4, 5 ایک آدمی کے لیے, ان میں سے کچھ نہیں, صرف 2. ایک کھیرے کو ذرا سا کٹ کر کے اس میں کاغذ ڈال دینا, اور ایک کھیرے کو کٹ کر کے چھوٹا سا پین ڈال دینا. اپنے ذہن میں رکھنا ہو کون سا کھیرا ہے 4,500 میں, اور اس طرح سے یہ لے کے جانا قید خانے میں. اور وہ جو 2 کھیرے ہیں مختار تک جو پہنچے تھے وہ ان کو دینا. اور جب بادام شیل والے بادام تقسیم کر رہے ہو تو مختار تک جب پہنچو تو وہ والے بادام دینا جس کے اندر انک. یہی ایک طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں. اب بالکل ایسا ہی ہوا. لیکن جب اگلے دن یہ وہ قید خانے تک پہنچا تو عین اس موقع پر جب باقی 29 پہلے جھگڑا کیا پھر مان گئے, کھانا اندر جانے والے ابن زیاد آ گئے اور آتے ہی کہنے لگا تم لوگوں کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خلاف ایک کانسپریسی. سب گھبرا گئے. لیکن چونکہ طریقہ ایسا تھا, اب پہلے تو یہ سوال کہ ابن زیاد کو پتا کیسے چلا, اب پھر یہ کہ پوری پلاننگ پتا چلی ہے کہ خالی کھانے تک کی پلاننگ. ایک بار ڈرتے ڈرتے بوڑھے آدمی نے بھی کہا اور وہ انچارج نے بھی, یہ سب آپ کے سامنے, ہم پہ کسی نے تہمت لگائی, اگر ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ بتائیے, اگر ہم ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے تو جو سزا دل چاہے دی, مگر ذرا سی بات پہ اپنے وفاداروں کو جو قتل نہ کرے. ابن زیاد غصے کے عالم میں اس کی تلاشی لی, بوڑھے آدمی کی تلاشی لی, مختار کی تلاشی لی. کھانے کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا, پھر بھی دیکھا روٹیاں ہٹا کے, پھل ہٹا کے, وہ بادام ہٹا کے, کہیں کوئی کاغذ قلم انک پاٹ کچھ نظر نہ آئے. غصے کے عالم میں کہا بلا کے لاؤ جس نے آ کے مجھے یہ خبر دی. اسی انچارج کا بیٹا لایا گیا اور ایک بار ابن زیاد نے دیکھا اور کہا اچھا اتنا تم نے مجھے گناہگار, جملے سنیے گا, اتنا گناہگار کرنا چاہا کہ میرے ہاتھ سے 2 بے گناہ مارے جاتے. بتاؤ کہاں ہیں وہ چیزیں جو تم نے خبر دی تھی. چونکہ جس وقت یہ چیزوں کی بات ہوئی تھی تو آواز آہستہ تھی, وہ بیٹا نہ سن پایا تھا, اس کو بھی نہیں پتا کہ کہاں ہے. کہا انہی کے لباس میں ہوں گی, کا لباس دیکھ لیا, سامان میں ہوں گی, سامان دیکھ لیا, اور غصے کے عالم میں تلوار نکال کے اس بیٹے کی گردن اڑائی اور کہا اچھا جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کرو. اگر اس وقت اسے ایک قسم کا ایمبریسمنٹ یا شرمندگی نہ ہوتی کہ میں نے الزام لگایا پروف نہیں کر سکا, تو شاید وہ تلاشی کے بعد بھی کہتا کہ کھانا اندر نہیں جائے گا. لیکن ایک شرمندگی تھی نا, چنانچہ اس نے کہا اچھا جو دل چاہے کرو میں جا رہا ہوں. مگر اللہ رے, ابن زیاد کا جملہ کہ اے شخص تو مجھ سے اتنا بڑا گناہ کرانا چاہتا کہ 2 بے گناہ میرے ہاتھ سے مارے جائیں. ایک غیر شیعہ برادران اہل سنت کے ایک بہت ہی مشہور فقیہ, ان کے بارے میں واقعہ کہ شام یا کوفے کے رہنے والے کسی آدمی نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا کہ
کہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور بعد نماز پتا چلے کہ میرے کرتے پہ مچھر کا خون لگا ہے تو میری نماز کا کیا مسئلہ؟ رونے لگے، سر پیٹ لی، کہا اللہ اللہ، ایک مچھر کے خون کا تمہیں اتنا خیال کہ پریشان ہو کے یہاں تک آئے ہو، اور نواسہ رسول اور ان کی اولادوں کو ذبح کر دیا اور ان کا بے گناہ خون بہایا۔ ابن زیاد ایک بوڑھے آدمی اور ایک اپنی فوج کے سپاہی کے قتل پہ اتنا پریشان، اور اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ تو وہ ظالم ہے جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا اور رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں بلوایا۔ لیکن منزل مصائب سے پہلے 2 منٹ آپ کی اور لینا چاہتا ہوں، وہ بھی منزل مصائب ہے، اسی لیے میں نے اپنے سر کو ننگا کیا جو مصائب کی نشانی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ ہندا سے شہزادی سوال کرتی ہیں میرے لال کو اگر قتل کیا یزید نے، میری بیٹیوں کا کیا قصور؟ یہ زینب ام کلثوم کی اسیری، ماشاءاللہ آج بچہ جو مجلس سے پہلے مرثیہ پڑھ رہا تھا، شہزادی سکینہ کی یہ مصیبتیں اور اسیری، یزید اور ابن زیاد کے نامہ اعمال پہ شاید ٹاپ آف دا لسٹ گناہ بن کے پہنچے، اگر اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوا جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ثانی زہرا اگر نہ ہوتی تو کربلا کا جہاد اس انداز سے کامیاب نہ ہوتا۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت نے ظلم کیا ہے آل محمد پر، ہمیشہ یہ پروف کرنا چاہا کہ رسول سے کلوز تو ہم ہیں، یہ لوگ کوئی تھوڑی ہیں۔ بنو عباس نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ اصلی آل محمد تو ہم ہیں۔ جو بڑے بڑے ایسے حکمران تھے جنہوں نے حق غصب کیا، یہی کہا کہ رسول سے کلوز تو ہم تھے، یہ کوئی تھوڑی ہے۔ حسن کے بارے میں کہا کہ 6 سال کا بچہ، حسین کے بارے میں کہا جب نانا مرے تو 5 سال کا بچہ، اس نے کیا لیا ہوگا اپنے رسول سے؟ دشمنان اہل بیت میں جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی نے رسول کو اس طرح سے کنڈیم نہیں کیا، ورنہ اپنی حکومت کا جواز ختم ہوتا۔ اہل بیت کو ہمیشہ چھپایا کہ یہ کوئی تھوڑی ہے رسول کے قریب۔ جن کا رسول سے کوئی رشتہ بن رہا تھا بنو عباس، وہ کہا ہمارا رشتہ زیادہ اسٹرانگ ہے۔ جن کا رشتہ نہیں بن رہا تھا کہا ہم ہر وقت اٹھنے بیٹھنے والے صحبت میں چھوٹے چھوٹے بچے۔ مگر یزید اور ابن زیاد کی یہ غلطی کہ سیدانیوں کو جو گرفتار کر کے وہ لے گیا، خالی گرفتار نہیں کیا، وہ یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، کوئی ہمارے خلاف بغاوت نہ کرے، کہ ہم رسول کے گھر کا خیال نہیں کرتے۔ تو آگے آگے اس نے یہ آواز لگوائی، ہاذی صبایا بنات رسول اللہ، دیکھو ان کو اچھی طرح دیکھو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ دشمن نے خود اپنی زبان سے وہ اعلان کروا دیا جو یزید سے پہلے کے حکمران بھی نہیں کروا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے ہم رسول کے قریب۔ اب میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا، منزل مصائب بھی آ گئی کہ اگر وہ داماد ہے تو ہم ڈبل داماد، اگر وہ قریب ہے تو ہم اس طرح قریب داماد ہو گئے، ہم خسر ہیں۔ اگر وہ ایک چچا کی اولاد ہے ہم دوسرے چچا کی اولاد۔ یہ واحد غلطی تھی یزید اور ابن زیاد کی کہ اپنی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ یہ گھرانہ رسول سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں بنتا، یہ رسول کی بیٹی ہم قید کر کے لائیں۔ بھئی یہ جو اس کا اعلان تھا، یہی وہ اعلان حق تھا جس نے پورے راستے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ان تمام لوگوں کی آنکھیں کھول دیں جنہیں ویسے پتہ نہ چلتا کہ یہ کون ہیں۔ وہ یزید ہی کو قریب سمجھتے رسول کے۔ کبھی کبھار کوئی ظلم ظالم کے نامہ اعمال کو سیاہ کرتا ہے، دین کو فائدہ پہنچاتا، اور کربلا سے لے کے آج تک یہی ہے۔ ہم تقریباً ان تاریخوں میں داخل ہو گئے جو سامرہ کے عظیم سانحے کی تاریخیں۔ سال گزشتہ 23 محرم یہاں کے کیلنڈر سے، 22 محرم باقی دنیا کے کیلنڈر سے، وہ تاریخ تھی کہ جب
سامرہ کے روزے پہ دشمنوں نے وہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ گنبد بھی ٹوٹ گیا، جس کا پریزنٹیشن بھی شاید آئندہ شب جمعہ ہو۔ تھوڑی دیر پہلے ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے تھے شروع کا مجمع۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بہت زیادہ، لیکن ایک بڑا فرق یہ کہ باقی واقعات جب آتے ہیں تو وہ ہم کو تاریخ لگتی ہے، ہمارے اور اس واقعے کے درمیان ایک ڈسٹینس ہوتا۔ حتیٰ 8 شوال کے جنت البقیع کا انہدام ہم نہیں تھے اس وقت، لیکن یہ والا جو ظلم عظیم ہوا، امام کے روزے پہ حملہ، ایک نہیں جہاں 2 امام، اور 2 امام بھی ایسے کہ جن میں سے ایک ہمارے زمانے کے امام کا دادا ہے، دوسرا وہ جو ہمارے زمانے کے امام کا بابا۔ اب یہ میں دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ میں باقی معصومین کی توہین نہیں کر رہا ہوں کہ اگر 4تھی اور 5ویں پشت کے بزرگ پر کوئی ظلم ہو اور ایک اپنے باپ پہ کوئی ظلم ہو، دونوں اسی سلسلے میں ہیں، مگر ہم اپنے باپ یا ماں کے ظلم کو زیادہ محسوس کریں گے۔ سامرہ کے اس روزے میں میرے امام زمانہ کے بابا بھی ہیں، میرے امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون بھی ہیں، اور یہ ظلم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ بلکہ آج سے 50 سال پہلے اگر ہم زندہ بھی ہوتے اور بقی کے واقعے کے وقت بھی ہوتے تب بھی شاید وہ اثر ہم پہ نہ ہوتا، کیونکہ خبر آتے آتے 3 مہینے لگ جاتے۔ آج اس کمیونیکیشن اور میڈیا کی دنیا نے ادھر گنبد پہ حملہ ہوا، ادھر وہ گنبد ٹوٹا، ادھر ساری دنیا کے ٹیلی ویژن نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر پیش کیا۔ کبھی سوچا آپ نے کربلا ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ جنت البقیع ہوتی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اور اگر کبھی سوچا کہ ہم کیا کرتے اور یہ سوچ کے رہ گئے کہ ہم نہیں تھے تو آج تو آپ ہیں نا۔ سامرہ میں معصوم کے روزے پہ حملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، گرچہ وہی میرا جملہ کہ اس سے بھی آل محمد اور اسلام کے مشن کو فائدہ پہنچا۔ سامرہ کے اس واقعے کے ذریعے سے اہل بیت کی مظلومیت کا پیغام آج کے دور میں مکمل ہو کر ان علاقوں میں بھی پہنچ گیا جہاں ویسے کوئی جانتا بھی نہیں کہ آل محمد کون۔ یہ میڈیا کے فائدوں میں سے ایک فائدہ۔ بریکنگ نیوز بنا تھا سامرہ کا واقعہ۔ میں دنیا کے ایک ایسے خطے میں ہوں جو ساری دنیا سے کٹا ہوا، اور وہاں سے لے کے گوئٹے مالا سے میرے پاس ای میل آیا کہ جی یہاں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سامرہ ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ جس ملک کا بھی میں نے نام نہیں سنا وہاں کے لوگ سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کے اس میڈیا نے اس بریکنگ نیوز کو اس طرح سے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا کہ مظلومیت ضرور ہے، اس کی وجہ سے ظالم کا جرم ہلکا نہیں ہوگا، لیکن اس مظلومیت نے اسلام کو ویسے ہی فائدہ پہنچایا جیسے اہل بیت کی ہر مظلومیت ان کے لیے ظلم بنتی ہے اور اسلام کے حق میں ایک زندگی بنتی ہے۔ ظالم معاف نہیں کیا جائے گا۔ بس سامرہ کے حوالے سے صرف ایک ہے جملہ، کربلا کا واقعہ ہوا، ہم 1200 یا 1300 سال بعد آئے تو ہم نے یہ کام کیا کر سکتے؟ ہم تھے ہی نہیں۔ متوکل نے جس وقت روضہ امام مظلوم کو ڈھانا چاہا، ہم تھے ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے؟ نجف اشرف پر جب 200 سال پہلے ایسا اٹیک ہوا جس کی تفصیل پڑھے تو واقعاً آنکھیں خون کے آنسو رو۔ آپ کا ہم تھے ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 80 سال پہلے رسول کی بیٹی کا روزہ گرایا گیا، آپ نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم تھے ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے؟ آپ تھے، آپ ہیں، اور جہاں تک یہ سوال ہے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ بھی ہے، اس کا جواب بھی ہے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا آج کی گفتگو کا آخری جملہ صرف یہ کہ کبھی سوچا بھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اسی طرح سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اس ٹوٹے ہوئے روزے کو دیکھا، یہ دیکھیے آپ کے سامنے سامرہ کے یہ ٹوٹے ہوئے روزے آ رہے ہیں، آپ نے اسی طرح دیکھا جیسے گوئٹے مالا کے کسی عیسائی نے دیکھا، اور ماسکو کے کسی کمیونسٹ نے دیکھا، اور بینکاک کے کسی بدھ نے دیکھا کہ ہاں یہ ایک واقعہ ہوا اور بہت برا واقعہ ہوا، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ بھئی یہ دیکھا ٹیلی ویژن پر، وہاں سے نگاہ پھرائی، اپنے کاموں میں چلے گئے۔ کیا اسی طرح سے سامرہ کے واقعے پہ ہمارا رد عمل ہوگا یا نہیں؟
فیا لیتنی کنت معکم کہنے والے کو اس کا کوئی حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ حق ادا کرنے کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ اگرچہ اس جملے میں مجھے بار بار یہ لگ رہا کہ باقی معصومین کی توہین کا پہلو نکل رہا، لیکن وہ میری نیت نہیں ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں سے میری مجلس شروع ہوئی تھی اسی پہ ختم ہو رہی ہے، کہ وہ امام زمانہ جس کا آپ انتظار بھی کر رہے ہیں اور جمعے کی صبح اس کے لیے نتبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اس کے بابا کے روزے کو توڑا گیا، اس کی مادر گرامی کی قبر پہ حملہ کیا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ موجود ہے۔ ہم انہیں پرسہ تو دیں گے ہی، لیکن یہ بھی سوچیں گے کہ امام زمانہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا، اور لیکن جب یہ سوچیں گے ہماری ذمہ داری کیا، اس کا جواب آئے گا۔ آج مجلس کے بعد اناؤنسمنٹ سنیے گا، لیکن جب ہم پرسہ دیں گے تو پرسہ دیتے دیتے ایک ایسا جملہ کہیں گے کہ ابھی تک میں آپ سے معافی مانگتا رہا کہ میرے جملے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نواں امام زمانہ کا کوئی نہیں ہے، مولا امام زمانہ کے کوئی نہیں ہے، بس دنیاوی اعتبار سے کہ براہ راست باپ اور ماں کا روزہ، مگر جب امام زمانہ کو پرسہ دیں گے تو ایک جملہ امام زمانہ سے بھی کہوں گا معذرت کے ساتھ، مولا میں آپ کی غم کی توہین نہیں کر رہا، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی مادر گرامی کی قبر کو توڑا جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بابا کے روزے پہ حملہ ہو رہا ہے، مولا کس طرح آپ اسے برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر گستاخی نہ ہو تو بس اتنا پوچھنا ہے کہ یہ زیادہ بڑا غم تھا یا آپ کے دادا سجاد کا غم زیادہ بڑا تھا، جس نے اپنی آنکھوں سے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ 11 محرم کا قافلہ چل رہا ہے، ایک بار اونٹ وہیں سے گزرے جہاں یہ لاشیں پڑے ہیں، زینب کبریٰ نے دیکھا میرا بیٹا سجاد سارا جسم کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے سجاد غش کھا کے گرے گا۔ زینب گھبرا گئی، سجاد کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ تو کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہیں نشیب میں گودال قتل گاہ میں ایک بے گور و کفن لاشیں پہ پڑی ہے۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا دیکھتا جا رہا ہے، بے گور و کفن لاشا ہے، بیٹے کا جسم کانپ رہا ہے، ارے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ زینب سمجھ گئی، بھئی زینب نے بھی لاشا دیکھا، بھائی کا لاشا دیکھ کر زینب کا دل بھی فریاد کرنے کو چاہا، مگر پہلی ذمہ داری ہے سجاد کو بچانا۔ زینب سمجھ گئی اگر سجاد کی توجہ نہ ہٹائی تو میرا بیٹا حسین کا لاشا دیکھتے دیکھتے مر نہ جائے، تو توجہ ہٹائی، مگر عزاداروں کیسے توجہ ہٹائی؟ چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ پھوپھی کے گرنے کی آواز سنی، سجاد نے ادھر دیکھا، مگر عزاداروں میں نے پڑھا آپ نے سنا، بس ہو گئے مصائب۔ ارے زینب چلتے اونٹ سے گر رہی ہے، گرنے والا ہمیشہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا، لیکن ہائے علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب۔ ایک روایت میں امام زمانہ کا سلام ہے، میرا سلام میری دادی پر جن کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے تھے اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ سے زمین کربلا پہ زینب گر رہی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگار آج بہت ہی مختصر دعا، شب جمعہ بھی ہے، سامرہ سے لے کے کربلا کے مصائب بھی بیان ہوئے۔ پروردگارہ جو لوگ مجلس میں موجود ہیں ان مومنین اور مومنات کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، غم حسین کے سوا انہیں ہر غم سے محفوظ فرما، کربلا کے ان لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے انہی کے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین